بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کمپیوٹر کمپوننٹس میں جن ٹاپکس کو ہم پڑھیں گے اس میں ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جسے ہم سی پی یو بھی کہتے ہیں، بسز ہیں، میموری ہے، ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں اور پورٹس ہیں. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یہ کمپیوٹر کا وہ بنیادی حصہ ہے جس سے پورا کمپیوٹر کنٹرول ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ جو ہے انسانی جسم کے اندر برین ہوتا ہے. یہ برین جو ہے یہ پورے جسم کو جو ہے چلانے میں کام آتا ہے. جیسے انسانی جسم کے اندر برین جو ہے یہ ہاتھ اور پیروں کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طریقے سے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ کمپیوٹر میں لگے ہوئے سارے ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جو ان میں سے ایک ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے اور دوسرا کنٹرول یونٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ارتھمیٹک لاجک یونٹ کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے اور کنٹرول یونٹ کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے. ارتھمیٹک لاجک یونٹ جو ہے اس کا بیسکلی کام جو ہے یہ ایڈیشن، سبٹریکشن اور جتنے لاجیکل آپریشنز ان کو پرفارم کرنا ہے. یہ سارے آپریشنز جو ہیں یہ ہر کمپیوٹر کا بنیادی کام ہے، کیونکہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ آخر میں جا کے کسی نے بٹس اور بائٹس کو جو ہے مینوپولیشن میں یہ کام ہوتے ہیں. تو انفیکٹ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اب ہم دوسرے سے وہ دیکھتے ہیں کنٹرول یونٹ کو. جیسے کہ ہم نے اپنے بلٹس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ کنٹرول یونٹ کا جو پہلا کام بنیادی کام ہے کہ وہ ریسورسز کو مینیج کرتا ہے اور اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں، جیسے یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں، ان کو کس طریقے سے جو ہے مینیج کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پرائمری میموری ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اس کو ہم ایک حصہ ہم اس کو کہتے ہیں ریم اور دوسرے سے وہ ہم کہتے ہیں روم. سینٹرل کنٹرول یونٹ کا جو ایک اور کام ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے انسٹرکشنز کو ریم سے پڑھ کے رجسٹرز میں لے کے آتا ہے، اوپر وہاں سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. رجسٹر جو ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ ٹیمپرری طور پہ کوئی ڈیٹا کو رکھ سکتے ہیں. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو ریم جو ہے جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہم ٹیمپرری ڈیٹا رکھتے ہیں. تو پھر رجسٹر میں ہمیں ٹیمپرری ڈیٹا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رجسٹر میں ہم ٹیمپرری ڈیٹا اس لیے رکھتے ہیں آسان طور پہ سمجھنے کے لیے کہ یہاں سے ڈیٹا اور فاسٹ ایکسس ہو سکتا ہے. اب ہم اپنے جو نیکسٹ میں جو ہم بسز پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ان پٹ ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز، پرائمری اور سیکنڈری میموری اسٹوریج جو ہے کس طریقے سے کنٹرول یونٹ اور ارتھمیٹک لاجک یونٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے. کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو انٹر کنیکشن میں یعنی ان کے آپس میں جو یہ جڑنا جو ہے یہ ڈفرینٹ قسم کی وائر سے ہوتا ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کی وائرز جو ہیں ان کو ہم بسز کہتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلے جو ہم بس پڑھیں گے اس کو ہم ایڈریس بس کہتے ہیں. جیسا کہ ایڈریس بس سے نام سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایڈریس بس جو ہے یہ اس کا تعلق کسی قسم کی ایڈریسنگ سے ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کمپیوٹر کے اندر جتنی بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ ایک سرٹن لوکیشن میں میموری میں جا کے اسٹور ہوتی ہیں. یہ جتنی بھی میموری ہوتی ہے اس کا فار ایگزامپل ایک سائز ہے، فار ایگزامپل 1 GB ریم، 2 GB ریم، 3 GB ریم، 4 GB ریم. تو اس میں ہر لوکیشن کا ایک سرٹن ایڈریس ہوتا ہے. تو اگر کوئی چیز کوئی انفارمیشن رائٹ کرنی ہے تو ایک سرٹن ایڈریس پہ رائٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو بس یوز ہوتی ہے جو کنٹرول یونٹس کو پرائمری میموری سے کنیکٹ کرتی ہے اس کو ہم ایڈریس بس کہتے ہیں. ایڈریس بس کی جو وڈتھ ہوتی ہے اس کو ہم بٹس میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ 32 بٹ ایڈریس بس ہے یا 64 بٹ ہے. تو 32 بٹ ایڈریس بس جو ہوگی یہ جتنی میموری لوکیشن کو یہ ایکسس کر سکتی ہے وہ 2⁻32 ہے. تو اگر ہم مثال کے طور پر ہم ایڈریس بس کو جو ہے لائن سے اگر ریپرزینٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح کنیکٹ کریں گے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کنٹرول بسز کیا ہوتی ہیں. کنٹرول بسز جو ہوتی ہیں یہ جتنے بھی ڈیوائسز آپ کے ساتھ کمپیوٹر میں لگے ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں استعمال ہوتی ہیں. یہ کنٹرول بسز جو ہیں یہ ان سے مراد ہماری
جن سے ہم کنیکٹ کریں. کنٹرول کی بات کریں اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہو سکتے ہیں, ہماری سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہو سکتی ہیں جس کے اندر ہم ہارڈ ڈسک ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے یا کنٹرول بس کو جو ہے اگر ہم اس پنک لائن سے ڈینوٹ کر لیں تو ہمارے پاس یہ جو انٹر کنیکشن بنتا ہے وہ ایسے کہہ لیں ہم, یہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے بن گیا, اس کو کنٹرول کرتی ہے, ان پٹ ڈیوائسز کو کنٹرول کرتی ہے, اور یہ سیکنڈری اسٹوریج کو کنٹرول کرتی ہے. اب ہم ڈیٹا بسز کو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بس جو ہے یہ کیا ہے. It flows data between the central processing unit, memory and variables. جتنا بھی ڈیٹا ہمارا کنٹرول ہو رہا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سے لے کے جتنے بھی ہمارے اسٹوریج ڈیوائسز ہیں یا ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں اور جو میموری ہے یہ ڈیٹا بس کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ کنٹرول یونٹ جو ہے کس طریقے سے یہ پرائمری ڈیوائسز کو جو ہے یہ ڈیٹا بھیج رہا ہے اور کس طرح یہ سیکنڈری اسٹوریج جو ہے سے کنیکشن بن رہا ہے, کس طریقے سے جو ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ سے درمیان جب میموری کے درمیان ڈیٹا ریپرزینٹ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے یہ ان پٹ ڈیوائسز سے جو ہے یہ ڈیٹا میموری میں آتا ہے اور کس طریقے سے یہ ڈیٹا جو ہے پرائمری میموری سے یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آتا ہے. یہ سارا کا سارا کیا ہے, یہ ہماری ڈیٹا بسز ہے. ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں یہ ہر کمپیوٹر کا سبجیکٹ جان ہے, کیونکہ ان پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہیں جن کے تھرو آپ کمپیوٹر کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کمپیوٹر جو ہے یہ اگر آپ کوئی چیز ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بورڈ کا استعمال کرتے ہیں, اگر آپ اپنی کرسر کو موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماؤس کا استعمال کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے ان پٹ ڈیوائسز. اسی طریقے سے آپ کا جو یہ کیمرہ لگا ہوا ہے جس سے آپ اپنا اسکائپ پہ چیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں دوسرے کو, یہ کیا ہے, یہ بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ آپ کی تصویر کو لے کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے یہ بھیج رہا ہے ایک سگنلز کی فارم میں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ڈیٹا جو ہے کمپیوٹر میں ان پٹ کے لیے کام آتی ہیں ان کو ہم ان پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں. اسی طریقے سے آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں کہ یہ ساری انفارمیشن جو کمپیوٹر کے اندر ہے جو ریزلٹ ہوا ہے اور ڈیٹا پروسیسنگ ہوئی ہے اس کا ریزلٹ جو ہمیں باہر دکھانا ہے یہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز پہ ہوتا ہے. اس حساب سے اہم مثال ہمارا LCD مانیٹر ہے اور جتنے بھی مانیٹرز ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں ڈسپلے ڈیوائس, سارے آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اسی طریقے سے جو ہم پرنٹ نکالتے ہیں پرنٹر کے اوپر اور جو آواز آتی ہے اسپیکر کے اوپر یہ سارے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی مثال ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا آ رہا ہے, تو وہاں ہم اس کو اور ڈیٹیل طور پر دیکھیں گے. آئیے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے نیکسٹ ٹاپک جو غالباً پورٹس ہے اس کو دیکھتے ہیں. اب ہم پورٹس کو دیکھتے ہیں. ہمارے کمپیوٹر کے پیچھے جو ہے بہت قسم کی جو ہے پورٹس کے آپشن ہوتے ہیں جس کے اندر USB پورٹ, سیریل پورٹ, عام طور پہ پیرل پورٹ, یہ ساری پورٹس ہیں دستیاب ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ جو ہے اپنے ڈفرینٹ ڈیوائسز سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. جس میں عام طور پہ جو ہم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں وہ USB پورٹ ہے جو آپ کو ہر کمپیوٹر میں دکھے گی, اور یہ VGA پورٹ ہے یہ بہت زیادہ دکھتی ہے. اس کے علاوہ بعض پورٹ ہیں جیسے PS2 ہے اور پیرل پورٹ ہے, سیریل پورٹ ہے, یہ اب نہایت ہی کم ہو گئے ہیں. ایتھرنیٹ ہے. آئیے ہم ان ساری پورٹس کو دیکھتے ہیں. اور سیریل پورٹ جو ہے یہ سیریل کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی پرانے زمانے. اس میں ایک وقت میں ایک بٹ ٹرانسفر ہوا کرتی. یوزلی اس کو میل کنیکٹر کہا جاتا ہے. اس میں 9 پنس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پیرل پورٹ ہے, اس کو فیمیل کنیکٹر بھی کہا جاتا ہے, اور اس میں 8 16 اور یا 32 وائرز ہوتی ہیں جن کے تھرو ڈیٹا پاس ہوا کرتا. اور اس میں یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ بھی جو ہے بٹ وہ ایک ساتھ ٹرانسفر ہو سکتی تھی. سیریل اور پیرل پورٹ جو ہیں یہ ان کو USB نے تقریباً ختم کر دیا, اور یہ بہت ہی کم ویسے اویلیبل ہیں, عام سسٹمز میں یہ نہیں ملتی ہیں. جو اب سب سے زیادہ آج کل یوز ہو رہی ہے وہ USB پورٹ ہے. مڈ 1990s میں ایک کنسورشیم جو ہے 4 یا 5 کمپنیز کا یہ بیٹھا اور اس نے جو ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے اس پورٹ کو مارکیٹ میں لے کے آیا. اس پورٹ کی سب سے خاص بات یہ کہ اس میں کئی ڈیوائسز ایک ساتھ ایک وقت میں ایک پورٹ پہ کنیکٹ ہو سکتے تھے, اور اس میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ تھا یہ بہت زیادہ. سب سے پہلے جو مارکیٹ میں USB 1 آئی اس میں 1.5 میگا بٹس پر سیکنڈ ٹرانسفر ریٹ تھا. پھر 480 میگا بٹس تھا جو آلموسٹ آپ کا 60 MB پر سیکنڈ بنتا ہے. اور ریسنٹلی جو ہے USB 3 لانچ ہوئی ہے جس میں 5 گیگا بٹس پر سیکنڈ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ایتھرنیٹ
ایتھرنیٹ یوزلی جو استعمال ہوتا ہے یہ نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام طور پر جو نیٹ ورک کیبلز ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ ساری ایتھرنیٹ کے اس میں آتی. اس کے بعد جو IEEE 1394 ہے یہ یوزلی آپ کو کیمرہ پہ دکھے گا. جو کیمرہ کی جو ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے سسٹم سے ہوک کرنا چاہتے ہیں ان کی عمومی طور پر یہ پورٹ استعمال ہوتی ہے. یہ ہائی اسپیڈ ہائی ڈیفینیشن ٹرانسفر کے لیے بہترین ہے پورٹ کہلائی جاتی ہے. یوزلی اس میں نے آپ کو کیمراز میں ڈیجیٹل آڈیو ویڈیو میں اور ڈفرینٹ قسم کی ایرونوٹکس ایپلیکیشن میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ PS2 ہے. یہ جو پرانے لوگ ہیں کمپیوٹر کے استعمال والے اس کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. یہ وہ پرانی پورٹس ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے کمپیوٹر اور ماؤس کو کنیکٹ کیا کرتے تھے. اب یہ USB پورٹس کے اتنی آگے ہیں کہ اب ان کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ VGA کنیکٹر ہے. یہ VGA کنیکٹر اگر آپ سے غور سے دیکھیں تو یہ ساری وہی VGA کنیکٹر ہے جس سے آپ کے مانیٹرز آپ کے LCDs آپ کے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ڈیجیٹل ویژول انٹرفیس جو ہے یہ بالکل آلموسٹ لائک جیسا VGA کا آپ نے پورٹ دیکھی تھی اسی طریقے سے یہ بھی ویڈیو ڈیٹا ٹرانسفر کے کام آتا ہے. اب جو بعض ڈیوائسز آ رہی ہیں جیسے کہ بعض پروجیکٹرز ہیں یہ اس پورٹ کے تھرو کنیکٹ ہو. اسی طریقے سے ہمارے پاس اسمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس ہے. یہ وہ پورٹس ہیں جن کے تھرو آپ کا یوزلی ہارڈ ڈسک کنیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ ریکال کریں اپنے سسٹم کے اندر تو یہ آپ کو بہت زیادہ دکھیں گی. یوزلی یہ آپ کی فلاپی ڈسک اور ہارڈ ڈسک سے مدر بورڈ کو کنیکٹ کرتی ہیں. اور پھر ہمارے پاس یہ ہے ٹپ رنگ سلیو کنیکٹر. ٹپس یہ یوزلی طور پر جو ہے ہمارے پاس مائک کو فون کو آڈیو جیکس وغیرہ کو جو ہے کمپیوٹر سے لگانے میں استعمال ہوتا ہے.